بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. ہمارے دین میں تمام لوگوں کے لیے اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے کافی شافی ہمارے دین میں تمام لوگوں کے لیے اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے کافی شافی بے مثال عظیم رہنمائی موجود ہے۔ حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، قرآن و سنت میں ان کا واضح طور پر بیان ہے، اور ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے سے کیا ملے گا اس کا بھی رب العالمین نے دو ٹوک انداز میں شاندار نتیجہ بتلایا۔ آج کے سبق میں سورہ حج آیت شریفہ 40 اور 41 کے حوالے سے مسلمان حکمرانوں کی 4 ذمہ داریاں اور ان کو پورا کرنے کے شاندار نتائج کو رب العالمین نے خوب بیان فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ اس بارے میں ٹھیک بات بغیر کمی بیشی کے بیان کی جا سکے اور سنی جا سکے، اور اس پیغام کو جہاں تک ممکن ہو ہم میں سے ہر ایک اپنی بساط کے مطابق آگے پہنچانے والا بن جائے۔ الذین ان مکناہم فی الارض آیت شریفہ 41 وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اقاموا الصلاۃ انہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کیا، وامروا بالمعروف نیکی کا حکم دیا، ونہوا عن المنکر اور برائی سے روکا، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ تعالی ہی کے لیے تمام معاملات کا انجام ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اہل اقتدار کے 4 واجبات، 4 کرنے کے ضروری کام بیان کیے گئے۔ پہلا کام نماز کا قائم کرنا، خود بھی نماز قائم کریں اور رعیت سے بھی نماز کو قائم کروائیں۔ امام مالک نے موطا امام مالک میں جناب فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کیا کہ انہوں نے اپنے گورنروں کو چٹھی لکھی اور اس میں لکھا، میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سے سب سے زیادہ اہمیت والا کام نماز کا قائم کرنا ہے۔ جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس کے بارے میں توقع ہے کہ دین کی باقی باتوں کو قائم کرے گا، اور جس نے نماز کو برباد کیا وہ باقی باتوں کو بہت برباد کر دے گا۔ نماز کا قائم کرنا بر وقت، ہمیشہ سنت کے مطابق اور خشوع اور خضوع سے۔ دوسری ذمہ داری زکوٰۃ کا ادا کرنا، خود بھی ادا کریں اور لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیں، اور اس سلسلے میں جو کوتاہی کرے اس کی مناسب باز پرس کرے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں بہترین نمونہ چھوڑا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر لوگ
جانوروں کی جو رسی زکوٰۃ میں دی جاتی تھی، اگر کسی نے وہ رسی بھی نہ دی تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں یہ خیر جاری فرمائی کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا وہ سیدھے ہو گئے۔ تیسری بات، نیکی کا حکم دینا۔ اہل اقتدار نہ صرف خود نیک بنے بلکہ امت کو نیکی کا حکم دیں، نہ صرف بدی سے بچیں، چوتھی بات، بلکہ دوسروں کو بھی بدی سے بچائیں۔ نیکی کا حکم دینے اور بدی سے بچانے کے لیے اہل اقتدار وہ تمام طریقے استعمال کریں جن کی ان کو شریعت میں اجازت ہے۔ زبان سے کہنا، وعظ و نصیحت کرنا، تعلیم و تربیت کرنا، ڈنڈے کا استعمال، یہاں تک کہ سر کو قلم کرنا، شریعت کی حدود میں جو جو اختیارات دیے گئے ہیں، اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے خود بھی نیکی پہ چلیں، بدی سے بچیں، اور دوسروں کو نیکی پر چلانے کے لیے اور بدی سے بچانے کے لیے شریعت میں عطا کردہ، اپنی مرضی سے نہیں، شریعت میں عطا کردہ تمام اختیارات کو استعمال کریں۔ اہل اقتدار جب یہ چار کام کریں گے تو انہیں کیا ملے گا اور امت کو کیا ملے گا؟ اس کا ذکر اللہ کریم نے یہ چار واجبات بیان کرنے سے پہلے ہی بیان فرمایا۔ دیکھیے آیت شریفہ 40، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اور یقیناً نگاہیں جمائیے، میری طرف نہ دیکھیے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، لام اس کا معنی ہے یقیناً، يَنْصُرَنَّ اللَّهُ نون پر جو شد ہے اس کا معنی ہے ضرور، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ احباب توجہ فرمائیں، اگر اللہ یقیناً اور ضرور کے بغیر فرمائیں تو بات ہوگی کہ نہ ہوگی؟ جواب دیجیے۔ اور جب پہلے یقیناً بعد میں ضرور فرمایا تو پھر اس بات کے ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ بولیے۔ اور یقیناً نگاہیں جمائیے آیت کریمہ پر، اور یقیناً اللہ تعالی ضرور مدد کریں گے۔ کس کی؟ جو ان کی مدد کرے گا، اور ان کی مدد کیا ہے؟ ان کو کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے؟ نہیں، وہ مدد کی چار صورتیں ہم سن چکے، کون کون سی؟ سب بولو، نماز کا قائم کرنا، سب بولو، زکوٰۃ کا ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے اس کی جو ان کی مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ مدد کا وعدہ کن کی طرف سے ہے؟ امریکہ کی طرف سے کہ بحری بیڑا آ رہا ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کمزور کی طرف سے؟ دل تو کرتا ہے لیکن طاقت نہیں، یقیناً اللہ تعالی، انا یقیناً اللہ تعالی لقوی، لام کا معنی پھر یقیناً، دو دفعہ یقیناً اللہ تعالی یقیناً قوی، نہایت قوی ہے، عزیز، وہ سب پر غالب ہیں، ان پر کوئی غالب نہیں، ان کا حکم سب پر چلتا ہے، ان پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ آئیے اسی آیت کریمہ کے، انہی دو آیت کریمہ کے حوالے سے تین مفسرین اور دو دشمنوں کے بیانات سنیے۔ شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، مسجد نبوی کے مدرس اور مدینہ یونیورسٹی کے استاد، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے اضواء البیان، اس میں لکھتے ہیں
امت کی مدد کے لیے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ان 4 باتوں کے ساتھ نتھی ہے۔ امت کے حکمران یہ 4 باتیں کرے گی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اور اگر امت ان 4 باتوں سے خالی ہے تو وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں امت اگر ان 4 باتوں کے بغیر اللہ کی مدد کی توقع رکھے تو ان کی مثال ایسے ہے، ایک مزدور اس نے کسی سے مزدوری کے لیے معاہدہ کیا، سارا دن کام نہ کیا اور سر شام مزدوری کا تقاضا کیا تو اس کو مزدوری دی جائے گی۔ بڑی خوبصورت مثال دی۔ امت اگر ان 4 کاموں کے بعد بغیر اللہ کی مدد کی توقع رکھے تو اس کی مثال اس مزدور کی ہے، سارا دن کام نہ کرے اور شام کو مزدوری کا مطالبہ کرے۔ آج امت کی یہی کیفیت ہے کہ نہیں؟ کیوں نہ صاحب؟ قاضی بیضاوی ایک اور مفسر اور بہت بڑے مفسر، وہ لکھتے ہیں امت نے، سلف صالحین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ان 4 باتوں کی پابندی کی۔ کیا ہوا؟ عرب کے سرکش اللہ تعالی نے ان پر مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ ایران کے حکمران اکاسرہ، ایران کے حکمرانوں کا لقب تھا کسرا، جمع اکاسرہ، ایرانی اکاسرہ اور رومی قیاصرہ، روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا قیصر۔ ایرانی حکمرانوں، رومی بادشاہوں، اللہ پاک نے ان پر مسلمانوں کو جب انہوں نے یہ 4 کام کیے غالب کر دی اور ان کے ملکوں کا اور ان کے خزانوں کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا۔ ایک اور مفسر سید محمد رشید رضا مصری، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ان 4 صفات کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے لیے فتوحات ہوئی، دنیا ان کی تابعدار بنی، اور اس کے بعد لکھتے ہیں افسوسناک بات، اور وہی حقیقت ہے آج کی دنیا میں مسلمانوں نے ان صفات کو چھوڑا۔ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے بہت سے علاقے ان پر غیر مسلموں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد لکھتے ہیں اور بڑی خوفناک بات، اور اللہ نہ کرے کہ وہی ہو جائے، فرماتے ہیں کہ جو باقی مسلمانوں کی سرزمین ہے، خدشہ ہے کسی وقت اس پر بھی غیر مسلموں کا قبضہ نہ ہو جائے۔ ان 3 مفسرین کے ساتھ آئیے 2 غیر مسلموں کی گواہی سنتے ہیں اور اسی پہ سبق ختم کر دیں انشاءاللہ۔ ان 4 صفات کی وجہ سے بلندی پانا ہمارے دشمن قدیم زمانے سے جانتے اور آج بھی جانتے، اسی لیے ان کو سب سے زیادہ تکلیف اگر ایٹم بم کی ہے تو امت کے دین کی ہے، امت کے دین کی۔ امت کے دشمنوں کو تھوڑی تکلیف ہے یا زیادہ ہے؟ اور عجب بدقسمتی ہے ہماری، جو حکمران آئے وہ بھی ان کی چال پہ چلتے ہیں۔ آئے دن دین بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ایوان دینی نصاب اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے؟ دینی مدارس ان کا دائرہ کھولا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، ایک پائی نہیں دیتے، اور جس مدرسہ کے پاس کچھ وسائل وہ چھینتے، آئے
کوئی حکمران جو بھی آیا ہے کسی نے خیر کا کام کیا ہے؟ ایجنڈا ہے. دشمن جانتے ہیں امت میں دین ہے تو ہماری خیر میں، اور ہمارے نالائق یا جاہل یا غدار یا دونوں ہی انہیں کا ایجنڈا ہم پہ جاری کرنا چاہتے. سنیے دو واقعات. پہلا واقعہ ابو اسماعیل الازدی نے اپنی کتاب فتوح الشام میں لکھا. مارکا یرموک ہے، رومی سپہ سالار، اس کا نام درنجار ہے، وہ یہ درنجار. مارکا یرموک شامی سیکٹر میں ہے. ایک عیسائی اس کو جاسوسی کے لیے مسلمانوں کے لشکر کی طرف بھیجتا ہے، دیکھ کے آؤ وہ کیسے ہے. وہ گیا، ان کے پاس کچھ وقت رہا، واپس آیا، آ کے رپورٹ پیش کی. گنیے میرے ساتھ باتیں کیا کہی. نمبر 1، وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں. مراد یہ ہے کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، سوئے ہیں، جب وہ سونے کے لیے جاتے ہیں تو دوسرا گروپ عبادت شروع کر دیتا ہے. وہ راتوں کو ساری رات اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دنوں کو روزہ رکھتے ہیں. نمبر 3، گنتے جائیے، نیکی کا حکم دیتے ہیں. نمبر 4، برائی سے روکتے ہیں. اللہ پاک نے جو فرمایا دشمن بھی جانتا ہے. پھر سنیے، نمبر 1، گنتے جائیے، رات ساری لشکر اسلام عبادت میں گزاری باری باری. نمبر 2، دن کو روزے ہیں. نمبر 3، نیکی کا حکم دیتے ہیں. نمبر 4، برائی سے روکتے ہیں. نمبر 5، رات کو درویش ہیں، ان کا معاملہ سارا ہی اللہ کے ساتھ. اور دن کو شیر ہیں ہمارے شیر. نمبر 6، نمبر 7، اگر ان کا بادشاہ چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. نمبر 8، اگر گندا کام کرے رجم کر دیتے ہیں، سنسار کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ حق کو پسند ترجیح دیتے ہیں، خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں. 8 خوبیاں بیان کی، اور ان 8 میں سے 2 کیا ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور درنجار کو رپورٹ ملی تو کہنے لگا جو بات تو نے سمجھی اور جو تو بیان کر رہا ہے اگر وہ سچ ہے، توجہ سے سنیے. ابو اسماعیل ازدی نے اپنی کتاب فتوح الشام میں لکھا، اگر وہ سچ ہے تو ان لوگوں کے مقابلے میں لڑائی کرنے کی بجائے میرے لیے قبر میں جانا اچھا ہے، زمین کے اوپر رہنا برا ہے. رومی فوج کا سپہ سالار، کمانڈر ان چیف لڑنے کے لیے آیا ہے اور بول کیا رہا ہے، ان سے لڑنے کی بجائے مرنا بہتر. ایک دشمن کی دوسری مثال، اور اسی پر انشاءاللہ بات کو ختم کروں. حافظ ابن کثیر نے ابو اسحاق سے روایت کیا، شامی سیکٹر ہی میں رومیوں سے جنگ ہے. ہر جگہ، ہر معرکہ میں، ہر لڑائی میں رومی معمولی دیر کے یہ بھی مسلمان فوج کا مقابلہ نہیں کر پاتے، بھاگ جاتے. رومی بادشاہ بہت سمجھدار تھا، وہ روم سے شام میں آئے. شام ان کی بہت بڑی کالونی تھی، 700 سال سے وہاں حکمران تھے. جس طرح گوروں کے لیے بر صغیر سونے کی چڑیا تھی، اسی طرح یہ اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے شام تھا. آیا ہوا تھا، انطاکیہ میں تھا. ایک رومی لشکر
شکست کھا کے بھاگتا ہوا وہاں آیا. بادشاہ نے سرداروں کو جمع کرنے کا حکم دیا. اکٹھے ہوئے. بادشاہ نے 3 سوالات کیے. پہلا سوال یہ تھا جن سے تمہاری لڑائی ہے کیا یہ تمہاری طرح انسان نہیں؟ جواب دیا گیا انسان ہے. دوسرا سوال یہ تھا تعداد میں تم زیادہ ہو یا وہ زیادہ ہے؟ جواب یہ تھا ہم ان سے ہر معرکہ میں کئی گنا زیادہ ہوتے. تیسرا سوال یہ تھا جب وہ انسان ہے تم بھی انسان، تمہاری تعداد ہر معرکہ میں ان سے کئی گنا زیادہ، تو پھر شکست کیوں کھا رہے ہو؟ رومی ایک سردار بڑی عمر کا، اس نے کہا میرے پاس جواب ہے. کہنے لگا گنتے جائیے. نمبر 1 وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہے. مسلمان فوجوں میں یہ بات اللہ کرے ہو اور بہت زیادہ ہو. دل تو یہی چاہتا ہے اور اسی کی تمنا ہے. ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں، دن. نمبر 2 اللہ کے لیے روزوں میں. نمبر 3 آپس میں انصاف کرتے ہیں. چھوٹا بڑا، کمزور طاقتور، امیر غریب، کسی سے بے انصافی نہیں. ہے انصاف امت میں رانا صاحب جی. نمبر 4 نیکی کا حکم دیتے ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں. نمبر 5 برائی سے روکتے ہیں. دشمن جانتا ہے. نمبر 6 وعدہ کی پابندی کرتے ہیں. نمبر 6 وعدہ ہے، وعدہ کی پابندی کہیں. وعدہ چھوڑ کے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے بھی 6 باتیں بتائیں. دوبارہ سن لیجیے، بات ختم ہو رہی ہے. نمبر 1 راتیں عبادت میں، دن روزے سے آپس میں. نمبر 3 آپس میں عدل و انصاف کرنا. نمبر 4 نیکی کا حکم دینا. نمبر 5 برائی سے روکنا. اور نمبر 6 وعدہ کو پورا کرنا. دشمن نے جانا مانا کہ ان خصلتوں کی وجہ سے مسلمانوں کا ہم مقابلہ نہیں کر پائے. اور کون تھا وہ دشمن؟ آج کا امریکہ، اس وقت کے رومی. امت کی مدد آئے گی انشاءاللہ، آئے گی جب یہ 4 باتیں آئیں گی. نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور اسٹیٹ اسلامی ریاست اس کا اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے ساتھ نفاذ کرے گی. نمبر 3 نیکی کا حکم دے گی. نمبر 4 بدی سے روکے گی. تو کیا ہوگا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا جو ان کے دین کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے یہ منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ امت کو بلند ہوتا دیکھنا نصیب کرے. اللہ ذلت اور رسوائی جس میں امت مشرق و مغرب میں، عرب و عجم میں دن گزار رہی ہے، اللہ یہ حالت ختم کرے. امت بلند و بالا ہو. اور امت کی بلندی کے لیے جو خوبیاں خود اللہ کریم نے بیان کی ہیں، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے امت کو نصیب کرے. اور وہ لوگ جو ان خوبیوں والے ہیں، اللہ ان کو ہمارا حاکم بنائے. جو ان خوبیوں سے دور ہیں، اللہ ان کو یہ خوبیاں عطا فرمائے. اللہ امت کی خیر فرمائے. اللہ امت کی خیر فرمائے. اور ہم جو کہنے اور سننے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے. صرف کہیں اور سنیں نہیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کے لیے نمونہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے.
اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔